السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے اپنے پچھلے لیکچر میں بچہ کیوں اداس تھا کی مشق کو پڑھا تھا۔ سب سے پہلے آپ نے خانہ کعبہ کی ایک تصویر دیکھی اور پھر خانہ کعبہ کے بارے میں چند سوالات کے جوابات دیے اور پھر خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے الفاظ سازی کو پڑھا تھا، یعنی کیسے توڑ سے جوڑ بنانے ہیں، حرف کو جوڑ کے حروف سے کیسے الفاظ بنانے ہیں آپ نے، تو یہ آپ نے سیکھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے سوالیہ جملوں کے بارے میں جانا کہ وہ کون سے جملے جو ہیں وہ سوالیہ جملے ہوتے ہیں، ان کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے، یہ جانا۔ اور پھر الفاظ متضاد کے بارے میں پڑھا، اس کے بارے میں جانا کہ الفاظ متضاد ایسے الفاظ جس کے معنی دیے گئے لفظ کے الٹ ہوں، الفاظ متضاد کہلاتے ہیں۔ جیسے سب بچے خوش تھے، اس میں خوش جو ہے وہ خوشی کو ظاہر کر رہا ہے، بس وہ ایک بچہ اداس تھا یعنی غمگین تھا۔ تو خوشی اور غمگین ایک دوسرے کے الٹ لفظ ہیں، یعنی ان کے معنی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں، تو اسی لیے یہ متضاد کہلائیں گے۔ اسی طرح سب بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، یعنی نئے بنوائے بچوں نے کپڑے وہ پہنے ہوئے تھے، جبکہ ایک بچے نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب کہ سب نے تو نئے کپڑے پہنے تھے، نئے اور پرانے کا مطلب ہے پرانے، تو نئے اور پرانے ایک دوسرے کے الٹ الفاظ ہیں، یعنی متضاد الفاظ بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سفید اور کالے کو بھی آپ متضاد کہہ سکتے ہیں، جبکہ بڑا اور چھوٹا یہ بھی دونوں ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں۔ تو بیٹا یہاں پر چند الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں، جیسے لمبا، آگے اور گرم۔ آپ نے ان الفاظ کے متضاد الفاظ بنانے ہیں۔ متضاد الفاظ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ دیے گئے لفظ کے الٹ الفاظ ہوتے ہیں، جیسے لمبا تو یعنی بہت زیادہ لمبا، اور لمبا کا الٹ کیا ہوگا؟ چھوٹا۔ اسی طرح آگے بھی دو الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے متضاد آپ خود ڈھونڈیں گے۔ تو بیٹا یہاں پر آپ کو ایک صفحہ نمبر 54 پہ نعت دی گئی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ لکھائی میں مہارت کے لیے آپ اس کو خود اپنی نوٹ بکس پہ بھی لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو نعت کیا ہے ہم یہ پڑھتے ہیں: ہم پاک نبی کی امت ہیں۔ ہم پاک نبی کی امت ہے۔ پاک نبی کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں بات کی گئی ہے۔ امت ہے یعنی ان کے بعد ہم ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے احکام کو ماننے والے ہیں۔ وہ الفت کرنے والے ہیں، الفت یعنی محبت، وہ الفت کرنے والے ہیں، یعنی انہیں اپنی امت سے، اپنے لوگوں سے بہت محبت تھی۔ ہم ننھی منی جانوں پر وہ شفقت کرنے والے ہیں۔ ہم ننھی منی جانوں سے کیا مراد ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں پر وہ بہت پیار سے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے پیار سے پیش آتے تھے، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے، ٹھیک ہے؟ ہم سادہ فطرت والوں پر وہ رحمت کرنے والے ہیں، یعنی جن کی فطرت سادہ ہوتی ہے، جن کو بہت ہوشیاریاں چلاکیاں نہیں آتی، ان پر رحمت کرنے والے ہیں۔ ان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت انہوں نے کی ہے ان پر۔ وہ سیدھی راہ دکھاتے ہیں، ہر پیاری بات سکھاتے ہیں۔ کسے ہم سب کو سیدھی راہ دکھائی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک بہت پیاری بات سکھائی ہے کہ ہمارا رب جو ہے ایک ہے، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، کوئی اور رب نہیں۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں، ہم انہی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور یہ نظم جو ہے وہ حفیظ الرحمن احسن نے لکھی ہے۔ تو آئیے اب ہم چند سوالات دیکھ لیتے ہیں جو آپ کے سبق کے مطابق ہیں۔ یہ سوالات آپ کو اسکول سے دیے گئے نوٹس پر ملیں گے، ٹھیک ہے؟ بچہ کیوں اداس تھا کے نوٹس میں سے سوال نمبر 1 ہے
عید کے دن سب بچے کیا کر رہے تھے؟ کیسے تھے بچے، کیسا محسوس کر رہے تھے؟ تو عید کے دن سب بچے بہت خوش تھے۔ تو بیٹا یہ سوال آپ اس طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، عید کے دن سب بچے کیسا محسوس کر رہے تھے، کیا کی جگہ آپ لکھیں گے کیسا محسوس کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو عید کے دن سب بچے بہت خوش تھے۔ دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، عید کے دن بچوں کو بڑوں سے کیا ملتی ہے؟ تو جو خرچہ جو ہے وہ بڑے بچوں کو دیتے ہیں اسے عیدی کہا جاتا ہے۔ عید کے دن بچوں کو بڑوں سے عیدی ملتی ہے۔ عید کے دن سبھی کا لباس کیسا تھا؟ عید کے دن سبھی نے بہت اچھے اچھے کپڑے پہنے تھے اور جوتے بھی پہنے ہوئے تھے، نئے جوتے نئے کپڑے پہنے تھے۔ گلی میں سے گزرتے ہوئے ایک شخص کی نظر کس پر پڑی؟ تو گلی میں سے گزرتے ہوئے ایک شخص کی نظر ایک بچے پر پڑی۔ اس شخص نے پیارے سے اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیر کر کیا پوچھا؟ اس شخص نے بچے سے پوچھا کہ بچے سے کس سر پر ہاتھ پھیر کر اس سے پوچھا کہ بیٹا آج مسلمانوں کے لیے تو بہت خوشی کا دن ہے، تو پھر آپ اداس کیوں بیٹھے ہیں؟ تو بچے نے کیا جواب دیا؟ بچے نے جواب دیا کہ میں یتیم ہوں، میرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں جو میں پہنوں۔ اس شخص نے بچے کے ساتھ کیا کیا؟ وہ شخص بچے کو اپنے گھر لے گیا، اس کو نئے کپڑے جوتے پہنائے اور اپنی بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آج سے یہ تمہاری ماں اور میں تمہارا باپ ہوں۔ وہ شخص اور ان کی بیوی کون تھے؟ وہ شخص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ میں نے ام المومنین کا مطلب آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مومنوں کی ماں۔ تو یہ جملے میں نے آپ کو لکھنے کے لیے دیے تھے، امید ہے کہ آپ نے لکھ لیے ہوں گے۔ مزید چند سوالات آپ کو یہاں سے ملیں گے، جیسے سوال ہے ہم سب کس نبی کی امت ہیں؟ تو ہم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ وہ سادہ فطرت لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتے تھے؟ سادہ فطرت لوگوں پر اپنی رحمت کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اپنی امت کو کیا سکھاتے تھے؟ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے یہاں۔ تو تمام نبی اپنی امت کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں اور ہر پیاری بات، اچھی بات سکھاتے ہیں۔ نبی کی امت ہونے کے ناطے ہمارے کیا فرائض ہیں؟ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو اسی طرح آپ نے سوالات بھی پڑھ لیے آج۔ امید ہے کہ آج کے لیکچر کو آپ کو سمجھ آئی ہے۔ باقی کا ہم انشاءاللہ آپ کے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔